بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے آخری عشرہ میں میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو اسی مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت سننے سمجھنے کے بعد اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہو اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہجرت مدینہ منورہ اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے پھر تو کئی جمعے چاہیے۔ میں آپ کے سامنے مخصوص ایک چند چیزیں جو ہیں وہ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کی پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں آئیں، اور میرے محبوب نے خود ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ دین کے لیے تکالیفیں انبیاء کو آتی ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ کو، پھر تابعین کو، پھر آگے جیسے جیسے سلسلہ چلتا ہے ویسے ویسے ہر ایمان والے پر اس کی ایمانی طاقت کے مطابق اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ تو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو آزمائشیں آئیں وہ بھی بہت بڑی تھیں، انسان سوچے تو حیران رہ جاتا ہے، لیکن آزمائشوں کے بعد پھر اللہ جو انعام دیتے ہیں وہ انعام بھی کمال ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء پہ بھی آزمائشیں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالا گیا، دنیا سوچ رہی تھی کہ جل کے کوئلہ ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے لیے اللہ نے دریاؤں میں راستے بنا دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کے مصر کا تاج عطا کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھ کے پھر زندگی عطا کر دی، دنیا میں لا کے چھوڑ دیا۔ غرض انبیاء کی تاریخ بھری ہے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس پہ اللہ کی طرف سے امتحان نہ آئے ہوں۔ چونکہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین ہیں،
وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جب عہدہ بڑا ہے تو امتحان بھی کیا ہے؟ بڑے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے۔ میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلا پتھر مارنے والا کوئی اور نہیں، سگا چچا ابو لہب ہے، اور کہتا کیا ہے؟ تبًّا لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ نعوذ باللہ کیا جملے کہتا ہے؟ اے محمد تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ تو تباہ و برباد ہو جائے، تو نے ہمیں اس بات کے لیے یہاں پہ جمع کیا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب نے اس بات کو سن کر چچا کو جواب نہیں دیا، صبر کیا۔ میں قربان جاؤں، حضور صبر کرتے ہیں، اللہ جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تو میرے محبوب کو کہتا ہے میں رب اعلان کرتا ہوں کہ تو بھی برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ بھی ہلاک ہو جائیں۔ اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ اکبر۔ خیر، اب ام جمیل چچی ہے، آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوگا، میرے محبوب کو شیب ابی طالب جو گھاٹی تھی اس میں 3 سال کے لیے بند کر دیا گیا۔ میرے محبوب کی معصوم بیٹیاں میرے محبوب کے ساتھ ہیں، 3 سال کا وقت کیسے گزرا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ پھر میرے محبوب طائف میں گئے، طائف والوں نے میرے محبوب کے ساتھ کیا معاملات کیے، یہ سارے سلسلے چلتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے رہے۔ اب جو بھی صحابی کلمہ پڑھتا، اللہ اکبر، اگر تو کسی کا غلام ہوتا پھر تو ظلم کی انتہا ہو جاتی، اگر غلام نہ ہوتا پھر بھی اسے تنگ کیا جاتا، مارا جاتا، پریشان کیا جاتا۔ چلتے چلتے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پہ ایک امتحان اور بھیجا۔ وہ امتحان کیا تھا کہ میرے محبوب اپنے صحابہ کو حکم دیجئے کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑیں اور مدینہ منورہ چلے جائیں۔ بھائیو، یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں، جہاں اپنے آباء و اجداد صدیوں سے رہتے ہوں، سالہ سال سے رہتے ہوں، اس جگہ کو یکدم چھوڑ دینا۔ اور میں قربان جاؤں، علماء نے لکھا ہے جس وقت ہجرت کا حکم آیا فصلیں تیار تھیں، صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی پہلے فصلیں کاٹ لیں پھر ہم جائیں گے، ادھر رب کا حکم آیا، ادھر صحابہ نے آمین کہہ دیا ہے۔ یہ شان اور خوبی صحابہ کی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، میرے محبوب کوئی بات کہیں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی وہ اس پہ حضرت شیخ جملہ فرمایا کرتے ہیں، صحابہ کیوں والے نہیں تھے، کیا والے تھے؟ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے کیا فرمایا، حضور نے کیا فرمایا، کیوں فرمایا، وہ کیوں والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہمارے ہاں ہے نا، مولوی صاحب اے گل ادا کیوں ہے، یہ سمجھ نہیں آتی دماغ میں۔ او بھائی، دین تیری عقل کا محتاج تھوڑے، تیری عقل میں آئے تو بھی دین ہے، تیری عقل میں نہ آئے تو بھی دین ہے۔ دین، تیری عقل دین کی محتاج ہے، دین تیری عقل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے کو یہ جملہ بڑا چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس جملے کے پیچھے کتنا بڑا فتنہ ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ کہ ہماری عقل جو ہے وہ دین کی محتاج ہے، دین عقل کا محتاج ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے وہ دین کی محتاج ہے، کیا مطلب؟ دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، ہماری عقل میں آئے پھر بھی ٹھیک ہے، عقل میں نہ آئے پھر بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کا ایمان تو بچ گیا، لیکن جس نے کہا نہیں جی عقل میں نہیں آتا، میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ وہ منکر حدیث ہو گیا، منکر حدیث ہو گیا۔ کتنے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں جو منکر حدیث ہیں، اور ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے کیا ہیں؟ تو جی بات سمجھ نہیں آتی، بات عقل میں نہیں آتی۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام نے مدینہ منورہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے میرے حکم کا انتظار کرنا ہے، آپ نے ابھی نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، اللہ کے نبی اجازت ہے میں بھی ہجرت کر جاؤں؟ نہیں ابو بکر تجھے بھی اجازت نہیں ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے اللہ ہجرت کے سفر میں آپ کو میرا رفیق بنائیں گے۔ میرے بھائیو، ایک ایک کر کے صحابہ جو ہیں
وہ جناب مکہ مکرمہ چھوڑنے لگے، مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے۔ اب بہت سارے واقعات ہیں کہ صحابہ جب گئے ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اگر میں اس طرف جاؤں گا پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اب ذرا بات سننے کی ہے۔ جب صحابہ اکثر جو ہیں وہ مکہ مکرمہ سے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چند ایک صحابہ باقی مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ اب کافر پریشان ہو گئے، کافر کہنے لگے یہ سارے کے سارے صحابہ وہاں مدینہ منورہ چلے گئے، اور ارد گرد سے بھی جو صحابہ کلمہ پڑھ کے اپنے وطنوں کو لوٹے تھے وہ بھی مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے نبی بھی یہاں سے تشریف لے جائیں گے، پھر کہ ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ ایک مضبوط ریاست بنے اور ریاست بن کے ہم ہی پہ حملہ آور ہو جائے اور جناب والا ہم سے ہماری سرداری چھین لی جائے۔ اللہ اکبر، یہ بات ان کے ذہن میں آئی نا۔ جب یہ بات ان کے ذہن میں آئی، اب وہ دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ کہاں پہ اکٹھے ہوئے؟ دار الندوہ میں۔ دار الندوہ کس جگہ کو کہتے تھے؟ کہ جہاں پہ کافر اکٹھے ہو کے مشورہ کرتے تھے۔ کافر اکٹھے ہو کے کیا کرتے تھے؟ مشورہ کرتے تھے۔ میں نے کہا اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا، آج کے دور میں اور اس دور میں بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ ملتی جلتی ہیں۔ ذرا سا دنیا میں کہیں حالات خراب ہو، سارے کتنے کٹھے ہوندے نے؟ میں نے کہا سارے دوڑتے ہیں اس کی طرف جس کی اپنی حالت کوئی نہیں، اللہ نے دکھا دیا نا۔ میں نے کہا بھائی اب سارے دار الندوہ جمع ہو گئے، کیا کرنا ہے جمع ہو کے؟ اللہ کے نبی کا راستہ روکنا ہے، دین کا راستہ روکنا ہے، شریعت کا راستہ روکنا ہے۔ ہجرت کا واقعہ پیغام دیتا ہے دنیا کے کافر جتنا بھی زور لگا لیں وہ دین کا راستہ روک سکتے، وہ دین کا راستہ نہیں روک سکتے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، جمع ہو گئے۔ ایک بوڑھا آدمی نا بزرگ کی شکل میں، سفید ریش، جبہ کبا، وہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ تجھے کبھی دیکھا نہیں۔ اس نے کہا میں شیخ نجدی ہوں۔ تھا وہ شیطان، تھا وہ کیا؟ انسانی صورت میں آیا۔ بھائیو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، بہت سارے حضرات نے اسے سند کے ساتھ ذکر کیا۔ شیخ نجدی آیا، شیطان کہنے لگا تم جو مشورہ کرنے بیٹھے ہو نا، امید ہے اس میں بھی کوئی اچھا مشورہ دوں گا، تو بھی آ جا۔ شیطان بھی آ کر بیٹھ گیا۔ اب جناب مشورہ شروع ہوا۔ میں قربان جاؤں، آج دنیا میں کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے جسے شیطان اس وقت بھی مانتا تھا۔ کہو بے شک اس وقت بھی مانتا تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سارے کے سارے کافر اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ کیا کریں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک کہنے لگا کہ ان کو یوں کریں، قید کر دیا جائے، ان کو زنجیریں ڈال کے، جیسے فلاں فلاں آدمی جو ہے شاعر، ہم نے ان کو قید کیا تھا، ہم ان کو قید کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات سنو میرے بھائیو، جب اتنی بات ہوئی نا، شیطان کہنے لگا مجھے یہ تمہارا مشورہ قبول نہیں ہے، یہ مشورہ قبول۔ اللہ اکبر۔ آپ عظمت دیکھیں صحابہ کی۔ میں نے کہا شیطان مانتا ہے، کون مانتا ہے؟ تو سمجھو جو صحابہ کی عظمت نہیں مانتا وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں یوں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں، زنجیریں ڈال دیتے ہیں، جیسے فلاں فلاں شاعر کو ہم نے کیا تھا، پھر خود موت کا انتظار کریں گے، نعوذ باللہ تڑپ تڑپ کے وہیں پہ مر جائیں گے۔ شیطان کہنے لگا یہ مشورہ ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ کہا تم نہیں جانتے جو ان کے غلام ہیں وہ ان کی خوشبو بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا شیطان کی بات تو سنو۔ شیطان کہتا ہے تم قید کرو گے، تمہارا ذہن کیا ہے وہ ان شاعروں کی طرح قید میں پڑے رہیں گے؟
کہا ان کے دیوانے تو ان کی خوشبو بھی سونگھ کر پہچان لیتے ہیں کہ ہمارے محبوب کہاں ہیں، اور جب انہیں پتہ چلے گا وہ اپنی جانیں دے کر اپنے محبوب کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ سیرت ابن ہشام پڑھ کے دیکھ لینا، اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے تو آپ سیرت ابن ہشام پڑھیے گا، آپ کو وہاں پہ یہ روایت مل جائے گی۔ شیطان کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آج لوگ کہتے ہیں وہ جی ہم صحابہ کے ایمان پہ بحث کریں گے۔ میں نے کہا ہمارے لوگ سادہ ہیں، ہمارے لوگ کیا ہیں؟ سادہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیچارے لوگ بھی کیا کریں، ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی ذہن ہی نہیں دیتا۔ میں نے کہا ذہن دے گا تو قوم کا ذہن بنے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے تو ذہن دیا ہے عجیب قسم کا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، دوسرا مشورہ آیا، اس طرح کرو ملک بدر کر دو، یہاں سے نکال دو۔ شیطان کہنے لگا ایک کام بھی نہ کرے ہو۔ کیوں؟ اب اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ان کی زبان میں کتنی تاثیر ہے؟ سبحان اللہ۔ ان کی زبان میں کتنی تاثیر ہے، اور وہ جو ان کے پاس کلام ہے نا، اللہ اکبر، ادھر زبان پہ کلام ہو اور ادھر ان کا چہرہ انور ہو، وہ جہاں بھی جائیں گے اپنا جہان ہی بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا جائے؟ ابو جہل کہنے لگا میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اس ترکیب کو اگر استعمال کیا جائے تو کارگر ثابت ہوگی۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں 100 نوجوان ہر قبیلے سے لیا جائے، ایک نوجوان ہر قبیلے سے، اب یہ سارے مل کر شب خون ماریں اور رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اب جب اتنے قبیلے ایک طرف ہوں گے، عبد مناف یہ قریش میں حضور کا قبیلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبد مناف اتنے قبیلوں سے کیسے لڑیں گے؟ وہ دیت کا مطالبہ کریں گے، جتنی بھی دیت ہوگی ہم سب مل کر جو ہے وہ ادا کر دیں گے۔ شیطان خوش ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر، میرے اس چیلے کا مشورہ ٹھیک ہے، میرے اس چیلے کا مشورہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تیاری شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا پتہ نہیں، تسی بول دے نہیں، ٹھنڈ ہو گئی ہے تانی بول دے۔ اللہ اکبر، بولو نا صحیح یار۔ میں نے کہا تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ ہمیں سمجھاتے مولوی صاحب ایویں نہ گلاں کریا کرو، اے فلانے ملک کو ایسی ٹیکنالوجی ہے، اور فلانے کو ایسی ہے، فلانے کو ایسی ہے، اور میں کہا سارا ہی چھڑ، ہر شے جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا ہو سکتا واللہ خیر الماکرین۔ قرآن ایک دن کے لیے نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے۔ کہو بے شک۔ رب نے وکھایا نہیں افغانستان دے پہاڑاں چ، میں کہا ساری دنیا دیاں ٹیکنالوجیاں فیل ہو گئی ہیں، روس بھی جتیاں چھڑ کے دوڑیا تے امریکہ بھی جتیاں چھڑ کے دوڑیا، ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو کب سمجھ آئے گی؟ میرے بھائیو، اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا تو یار وہ تو اتنا بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ آتا ہے کسی کے ذہن میں؟ وہ آسمان سے چھوٹا سا کنکر پھینکتے تھے، اللہ اکبر، سر پہ لگتا تھا، اللہ اکبر، اور پورے وجود سے گزر کے نکل جاتا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ اب اس ایٹم بم کا مقابلہ کون کرے گا؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائیو واللہ خیر الماکرین، صحابہ میں تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں۔ میں نے کہا ایک مسئلہ تو یہاں حل ہوا، شاید آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو لیکن میں اسے دہرا دوں۔ جب کافروں نے کہا حضور کو قید کر دو، تو شیطان نے کیا کہا؟ قید نہ کرنا، ان کے غلام ایسے ہیں جنہیں اپنے جان اور مال کی پرواہ بھی نہیں، وہ سب کچھ قربان کر کے اپنے محبوب کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کی گواہیاں کون دیتا ہے؟ شیطان۔ کون دیتا ہے؟ تو میں نے کہا جیڑا کہے نہیں جی نہیں، صحابہ نعوذ باللہ ایداں دے نہیں سی، میں کہا پتہ لگا وہ شیطان تو بڑا شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دے پھر بہتا قریب ہونا چاہیے نا، انہوں تو سننا چاہیے بھی یہ کہندا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا
وہ جی جتوں گل لبے اتوں لے لینی چاہیے. اللہ اکبر. میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، پتہ نہیں اس کی کوئی سند بھی ہے کہ نہیں، لیکن بھائی ہر بندہ نہیں تو پرکھے گا کیسے؟ خیر اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا. میرے محبوب آپ نے آج رات اپنے بستر پہ نہیں سونا، اپنا بستر حوالے کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور لوگوں کی امانتیں بھی ان کے سپرد کرنی ہے. آپ نے آج رات ہجرت کا آغاز کرنا ہے. آج رات کیا کرنا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آقا دن میں ایک مرتبہ ہمارے گھر ضرور آیا کرتے تھے. صدیق اکبر سے نبی کی یاری دیکھو، اللہ اکبر، کیسی یاری اور کیسا یارانہ اور دوستانہ تھا. فرمایا یوں تو میرے والد، اب دیکھیے نا، صدیق اکبر 5 مرتبہ نماز کے لیے جاتے تھے، اس کے علاوہ بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اس کے باوجود بھی اماں فرماتی ہیں دن میں ایک مرتبہ صبح یا شام، یہ 2 وقت تھے، ان 2 وقتوں میں ایک وقت میں اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہمارے گھر میرے والد کے پاس آیا کرتے تھے. جس رات ہجرت فرمائی نا، اس رات اللہ کے نبی دوپہر کے وقت تشریف لائے. ہم سمجھ گئیں کہ آج کوئی خاص بات ہے کہ اللہ کے نبی دوپہر کے وقت آئے. میرے محبوب نے دروازے پہ دستک دی ہے. صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، اپنے محبوب کو اپنے بستر پہ بٹھایا. میرے محبوب نے دیکھا حضرت اسما، حضرت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں وہاں پہ کھڑی ہیں. میرے محبوب نے اشارہ کیا کہ راز کی بات ہے، میں قربان جاؤں. صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، آپ بات کریں. اللہ اکبر. صدیق اور صدیق کی اولاد کٹ جائے گی، آپ کے راز کو کبھی فاش میرے محبوب نے بتایا. ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا، آج رات تیار رہنا، کسی وقت بھی میں تیرے پاس آؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، کسی وقت بھی میں تیرے پاس آؤں گا. اب رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہوا عشاء کی نماز کے بعد. اللہ کی حکمت دیکھیے، واللہ خیر الماکرین. عقل کیا کہتی ہے، سمجھ یہ کہتی ہے کہ جب پتہ چل گیا تو اب رات ہونے سے پہلے وہاں سے حضور کو کیا کرنا چاہیے؟ نکل جانا چاہیے. حضور کو کیا کرنا چاہیے؟ نکل جانا چاہیے. اس لیے یہ مومن کے لیے اس میں سبق ہے کہ تھوڑے سے حالات ٹائٹ ہونا تو اللہ اکبر، زبان پہ شکوے شکایت نہیں اللہ کے آنے چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ وہاں سے راستے نکالتے ہیں جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. پھر رب کیا ہوا؟ اگر انسان والی سوچ ہو، انسان والی ترتیب ہو تو پھر رب کیا ہوا؟ رب کی شان تو یہی ہے نا. اب جب جبرائیل امین کو بھیج دیا، قرآن نے بیان کر دیا کہ ان کا یہ منصوبہ بن گیا ہے، شام کو 100 بندہ تلوار لے کے آئے گا. اللہ اکبر. تو چاہیے تھا نا تدبیر کے طور پہ، حکمت کے طور پہ اللہ کے نبی پہلے ہی نکل جاتے. نہیں میرے محبوب، ذرا ان کا انتظار کیجئے. چونکہ شیطان بھی اس مجلس میں تھا، ابو جہل بھی تھا، سارے کے سارے کافر تھے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جسے میں مارنا چاہوں اسے بچا کوئی نہیں سکتا، جسے میں بچانا چاہوں اسے کوئی مار نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو یہ مومن کی شان ہے. مومن کسی کی طاقت سے نہیں ڈرتا. کس سے ڈرتا ہے؟ تھوڑی بول دے ہو، کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مومن کس سے ڈرتا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. اب رات کا وقت ہو گیا، یہ بھی آ گئے، بڑے خوش ہیں، نعوذ باللہ آج حضور کو قتل کر دیں گے. میرے محبوب نے فرمایا علی یہ میری یمنی چادر لے لے جو حضور اوڑھ کے سوتے تھے، یہ چادر لے لے، آرام کے ساتھ میری چارپائی پہ، میرے بستر پہ سو جا، تجھے دنیا کی کوئی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. سبحان اللہ. حضرت علی جب آئے نا مدینہ منورہ، کسی نے پوچھا علی 100 تلواریں تھی باہر، تو اکیلا تھا، تجھے کوئی ڈر نہ لگا؟ تو آرام سے سویا رہا، صبح تک سوئے رہے، فجر تک. صبح کے وقت جا کے پتہ چلا کہ یہ نبی نہیں ہے، علی ہیں.
فرمایا مجھے کیا پریشانی، جب حضور نے کہہ دیا علی امانتیں دے کے مدینے آ جانا تو علی کا ایمان ہے، جو بھی ہو جاتا میں نے مدینے ضرور آنا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہم ہے نا کہتے ہیں مولوی صاحب گل تو ٹھیک ہے تو حدیث سے صحیح ہے، لیکن کریے کی زمانہ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو زمانے کو برا نہ کہو، کمزوری میرے اور آپ کے ایمان کی ہے۔ خیر اب یہ سارے باہر خوش ہو رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، میرے محبوب اب نکلیے۔ جب سارے آ گئے، ہاتھ میں مٹی لیجئے اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ میرے محبوب نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی ہے۔ جب میرے محبوب نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی نا، میرے محبوب نکلے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تفصیل سے اس بات کو بیان کریں پھر تو 3 جمعے چاہیے، میں خاص پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کتنا بے نیاز ہے، اللہ کتنا قادر ہے، اللہ کتنی طاقتوں والا ہے۔ جب میرے محبوب نکلنے لگے نا، عین اس وقت ابو جہل اپنے لوگوں کو کہنے لگا، کہتا دیکھو نعوذ باللہ ابھی ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ اس کا ذہن یہی تھا نا کہ ابھی قتل کر دیں گے، ابھی ختم کر دیں گے، ابھی نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ کہتے تھے میرا کلمہ پڑھ لو، اللہ دنیا جہان عرب عجم کی عزت دے گا، بادشاہت دے گا، اور جب تم مرو گے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں جنت میں محلات دیے جائیں گے۔ اور کہتے تھے اگر میری نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو کے مرو گے اور پھر قیامت والے دن بھی جہنم میں جاؤ گے۔ یہ بات ہمیں کہتے تھے۔ میرے محبوب نے کہا ابو جہل میں کہتا نہیں تھا، کہتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندہ سوچے تو بندہ ایک دفعہ حیران ہو جاتا ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے جب میرے نبی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا نا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اس وقت مدد کی تو کس نے کی ہے؟ اور یہاں مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے جو مدد کی ہے نا وہ صدیق اکبر کے ذریعے سے کی ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں اللہ نے سب کو عتاب کیا ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو میں کروں گا مدد۔ فرمایا یہاں سب کو عتاب ہے لیکن صدیق اکبر کے علاوہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیا شان ہے آپ کی، آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، سبحان اللہ۔ وہ کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، یہاں 84 گاؤں ہے گادیوں کا، وہاں ہمارے دوست ہیں، ان کے بھائی جو ہیں آرمی میں تھے، بیمار ہو گئے بیچارے نوجوان، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، انتقال ہو گیا۔ تو ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ڈرائیور رہے ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو ان کا مجھے فون آیا، جی ہم نے آپ کا بیان کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی میرے لیے تو سعادت ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے، ہاں جی آپ ہمیں بلائیں۔ تو اس نے کہا جی ہے سارے گادی، ہے سارے گادی۔ میں کہا تسی فکر نہ کرے، گادی ہیں جو بولن گے جی میں بولن دا حق ہے، گادی میں بولن گے جی میں بولن دا، چونکہ انہوں نے ساڑا واقعہ کربلا چ کوڑ کپاڑ سنے ہیں، تو جب ان کو حقیقت سنائی نا تو یقین جانے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہتے لگے مولوی صاحب سانو تو انہوں نے ساری زندگی کوڑاں چ رکھیا ہے، اج پتہ لگ گیا اصل اہل بیت دی شان کی ہے۔ تو میں نے کہا گادی بول پہ تسی بھی بول پاؤ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو جہل میں کہتا نہیں تھا، میں کہتا ہوں، تم ذلیل ہو کے مرو گے اگر میرا کلمہ نہ پڑا، اور پھر آخرت میں جہنم میں جلو گے۔ وہ میرے محبوب نے مٹی پھینکی نا، وہ جتنے بھی آدمی تھے سب کے سروں پہ پڑی، اللہ اکبر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، میرے محبوب ان کے درمیان سے گزر گئے، کسی کو بھی پتہ چلا۔ یہ اللہ نے دکھایا، میں یوں لے جاتا ہوں، یوں حفاظتیں کرتا ہوں، یوں لے جاتا ہوں۔ ان میں سے ایک جڑا سی نا وہ ملنگ پیچھے رہ گیا کتے، وہ جدوں آیا نا دوڑدا تو یہ ہن سارے جناب آپس گپاں پہ مارن تے بڑے خوش۔ انہوں نے کہا خیر نہ کھڑے ہو، اس نے کہا تجھے نہیں پتا تو لیٹ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا جن کے لیے کھڑے ہیں وہ تو یہاں سے گزر بھی گئے ہیں، سبحان اللہ۔
وہ یہاں سے گزر بھی گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایمان والو اب یہ تو بتاؤ جب وہاں سے حضور نکلے تو گئے کہاں؟ جنہوں نے پتہ ہے وہ تو بولو نا, کہاں گئے؟ سارے انہوں نہیں پتا نا. آپ بھی نام لکھوا لیں صدیق کے. اللہ اکبر. نغمہ خاروں میں اپنا نام بھی لکھوا لیں. کہاں پہ گئے؟ میں نے کہا شیطان تو مشورے دیندہ سی نا, اس شیطان سے لے کے آج تک جو صدیق کا دشمن ہے نا وہ زور لگا لے نبی صدیق کے دروازے پہ جا رہا ہے, روک سکتا ہے تو روک لے. روک لے. میں نے کہا یہ عجیب منظر ہے. جبریل آئے آسمانوں سے نبی کے قدموں میں نے کہا بھائی سارے صحابہ آئے نبی کے قدموں میں. عمر مرید بھی ہیں مراد بھی ہیں لیکن آئے تو چل کے قدموں میں. یہ انوکھا صدیق کا شان ہے کہ ایک رات ایسی بھی آئی ہے کہ پہلے صدیق نبوت کے دروازے پہ ہے, آج نبوت صداقت کے دروازے پہ ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. یہ دو جوڑ ہے آپس میں ہے نبوت اور صداقت کا. یہ دو جوڑ آپس میں ختم ہو سکتے؟ میں نے کہا کر لو کوشش کر لو جتنی کوشش ہوتی ہے. اللہ اکبر. روک سکتے ہو تو روک لو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نا تو علماء نے نقل کیا ہے کافروں نے جب دیکھا صبح کے وقت انہیں اس بندے کی بات پہ یقین نہ آیا. کہنے لگے نہیں بستر بھی حضور کا ہے, چادر بھی حضور کی ہے. اللہ اکبر. تو وہ کہتے تھے یہ کون سوئے پڑے ہیں؟ نبی سوئے پڑے ہیں. حضرت علی کو کیا سمجھتے تھے؟ نبی سمجھتے تھے. اللہ اکبر. لیکن جب صبح ہوئی تو حضرت علی کو دیکھا, حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. کہاں تلاش کریں؟ کسی نے کہا صدیق کے گھر پتہ کرو. اللہ اکبر. کہاں پتہ کرو؟ صدیق دا پتہ کرنا ہوئے تے نبی دے گھر پتہ کرو, نبی دا پتہ کرنا ہوئے تے صدیق دے گھر پتہ کرو. کہہ تو سبحان اللہ. میں نے کہا تو جدا کر لے گا؟ تیرے اندر اتنی ہمت ہے؟ میرے محبوب نے دروازے پہ دستک دی ہے. اللہ اکبر. میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں, چند ایک نکات اور دینا چاہتا ہوں. تفصیلات میں جاؤں گا تو بات پوری یہاں وقت پورا ہو جائے گا. سفر شروع ہوا. سفر جب شروع ہوا نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا بھائیو اگر ایک آدمی خود اندھا ہو تو اسے دن میں بھی کیا نظر آئے گا؟ بولو یار, کیا نظر آئے گا؟ اندھیرا نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تسی سارے زور لاؤ بھی نہیں بھی دن نے وہ کو نہیں اندھیرا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا, ایک بندے کا اپنا ہی زبان کا ذائقہ گندا ہو, آپ اسے لاکھ میٹھی اور اچھی چیزیں کھلائیں وہ کیا کہے گا کہ ذائقہ بد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں نے کہا صدیق کو جس نے جس نگاہ سے دیکھا میں نے کہا وہی منظر نظر آیا. دیکھ یہ وہ ہستی ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقام ایسے ہیں جو رائے عمر کی فرش پہ تھی, اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے اتار دیا. مرید بھی ہے مراد بھی ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر بھی ہے. لیکن قربان جاؤں فاروق اعظم کیا کہتے ہیں, کاش اللہ ایسا ہوتا میری ساری زندگی کی عبادت میں ابو بکر کو دے دیتا اور ایک رات کی نیکیاں ابو بکر کی میں لے لیتا. عمر کون سی رات ہے وہ؟ کہا وہ رات ہے جو بڑی کمال والی رات تھی کہ جس رات دنیا نے دیکھا نبوت صداقت کے دروازے پہ ہے. سبحان اللہ. نبوت صداقت. اللہ کے نبی اجازت مل گئی, ابو بکر مل گئی. اللہ کے نبی مجھے بھی مل گئی, ہاں ابو بکر تو میرا رفیق بنے گا. اللہ کے نبی یہ آپ کی مرضی ہے یا وہاں سے حکم آیا؟ وما ینطق عن الہوا. فرمایا یہ فیصلے فرشوں پہ نہیں ہوتے, یہ فیصلے عرشوں پہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر فاروق فرماتے وہ رات ایسی رات
کہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، میرے محبوب نے دیکھ کر فرمایا ابو بکر سفر میں آپ پہلے کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، آج کیوں کر رہے ہو؟ آقا سننا فاروق اعظم نے کیوں کہا کہ آج کی رات مجھے مل جائے؟ آقا جب میرے ذہن میں آتا ہے آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے میں آگے چلا جاتا ہوں، کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے چلا جاتا ہوں، کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے میں دائیں چلا جاتا ہوں، کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے میں بائیں چلا جاتا ہوں۔ اب نبوت کے الفاظ سننا، ان الفاظ پہ فاروق اعظم مر گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو یہ چاہتا ہے حملہ جدھر سے بھی ہو نبوت بچ جائے، صداقت قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو یہ بات جو ہے نا، اللہ اکبر، صدیق اکبر کہیں تو اور بات ہے، جب نبوت یہ بات کہہ رہی ہے ابو بکر تو یہ چاہتا ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو نبوت بچ جائے۔ تو عمر کہتے تھے کاش یہ رات مجھے مل جاتی۔ یہ رات کسے مل جاتی؟ اللہ نے صدیق اکبر کو اس رات میں بہت سے اعزاز دیے ہیں۔ 10 منٹ باقی ہیں، 2-4 اعزاز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ میرے محبوب کے چچا نے مکان بنایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور دیکھنے کے لیے گئے، میرے محبوب نے دیکھا چچا مکان تو بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اللہ سب کو اپنے گھر نصیب فرمائیں، کہہ دو آمین۔ چچا بارش ہوگی پانی کہاں سے نکلے گا، پر نالا تو رکھا نہیں ہے، بھتیجے ہے لگانا ہے۔ چچا کہاں پہ لگانا ہے؟ جہاں میرا بھتیجا کہے گا وہاں لگائیں گے۔ چچا یہ جگہ ٹھیک ہے۔ میرے بھتیجے اب اپنے چچا کی مان لگا بھی اپنے ہاتھ سے دے تاکہ برکت ہو جائے، سبحان اللہ، تاکہ کیا ہو جائے؟ برکت ہو جائے۔ چچا جگہ اونچی ہے، ہاتھ تو پہنچے گا نہیں، کیسے لگائیں گے؟ فرمایا میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ آئے، آپ مجھے لے کر میں آپ کو لے کر کھڑا ہوتا ہوں، آپ لگا دیں۔ اللہ اکبر۔ چچا نیچے بیٹھ گئے۔ حضور یہاں بھی تو فرما سکتے تھے نا چچا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دکھانا بھی تھا، دنیا کو کیا کرنا تھا؟ دکھانا بھی تھا۔ چچا نیچے بیٹھے، عباس ہیں، حضرت عباس، عام چچا نہیں ہیں، حضرت عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کندھوں پہ آئے، چچا اٹھنے لگے، دونوں ہاتھ زمین پہ لگ گئے، اٹھ نہ سکے، مسکرا کے کہا چچا نبوت کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہجرت کی رات جب میرے محبوب کے پاؤں زخمی ہوئے نا، آقا آپ کے پاؤں زخمی، ابو بکر کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں سواری تو نہیں، آقا صدیق تو ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو کیا کرے گا؟ آقا صدیق سواری بنے گا، میں قربان جاؤں۔ میرے محبوب صدیق کے کندھوں پہ آئے۔ ایک نبی کے اندر 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائیو دنیا کو رب نے بتا دیا کہ دنیا کے اندر اگر تم دیکھو کہ نبی کے کندھے پہ کون آیا تو نام بہت سارے مل جائیں گے، لیکن یہ سعادت میں نے صرف ایک ہستی کو دی ہے کہ جس کے کندھوں پہ نبوت آئی ہے۔ صدیق کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، یہ فضل ربی تھا۔ صدیق کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، یہ فضل ربی تھا۔ اگر میں یوں کہوں تو مجھے کہنے دو، تم نہ بھی کہنے دو تو میں نے کہہ دینا ہے، صدیق دے دشمناں دا رب نے منہ بند کیتا ہے۔ منہ کی کیتا ہے؟ بند کیتا ہے۔ اب غار میں چلے گئے، لمبی بات ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ تسی بھی 2 بجے تو بعد آنا ہے، پھر بندہ کنی کی لمبی گل کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلو ہمارا تو فائدہ ہو جاتا ہے، ہم تو اپنا مطالعہ پورا کر کے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ انہیں نے 2 بجے تو بعد آنا ہے، 15-20 منٹ میں کہانیاں شانیاں سنا لاں گا تو بعد جو تقریر شروع کر لاں گا۔ ہم اپنا مطالعہ پورا کر کے آتے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، سیدنا صدیق اکبر غار میں گئے، آپ نے علماء سے سنا ہے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچا، اس پہ صدیق اکبر نے ایڑی لگائی۔ اب اللہ کے نبی کو ارشاد عرض کی، اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ اب حضور آ گئے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ دشمن پیچھے لگا ہو، تلاش میں ہو، اور بندہ اندھیری غار میں ہو، بندے کو نیند آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا لیکن
اللہ نے کہا ابو بکر ایک دن تو تڑپ کے دعا منگی تھی، النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ میں نبی نو ویکھدا تے ہاں پر باقی صحابہ بھی ویکھدے ہوندے نے، میرا دل کردا ہے کدی ایسا موقع آوے کہ چہرہ حضور دا ہوئے تے نظر کلی میری ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب آئے نا، فرمایا آقا آپ تھکے ہوں گے، اٹھا کے تو صدیق لایا ہے۔ سبحان اللہ، اٹھا کے تو صدیق لایا ہے۔ اللہ کے نبی آپ تھکے ہوں گے، آپ میری گود میں آرام کریں۔ حضور لیٹتے ہی سو گئے۔ کیوں؟ کسی کا چہرہ آپ کے اتنے قریب ہو، آپ اسے دیکھنا چاہیں، اس کی آنکھیں کھلی ہوں تو آپ پوری طرح دیکھ نہیں سکتے، اگر وہ سو جائے اس کی آنکھیں بند ہوں تو پھر آپ تسلی سے دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب سو گئے، اب صدیق اکبر نے دیکھنا شروع کیا۔ یہاں میرے پیر بخاری فرمایا کرتے تھے، او دنیا والو، سارا جہان قرآن دیکھ کر نبی کا شان بیان کرتا ہے اور میرا صدیق نبی کا چہرہ دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا سنیے گا، آ گیا امتحان۔ یہ کیسے ہو بندہ نبی کے عشق کا دعویٰ کرے اور امتحان نہ آئے؟ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناراض نہ ہونا، ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر سبحان اللہ کہو۔ نہیں تو انہوں ٹھنڈ اثر کر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ موسم واقعی بڑا خطرناک ہے، خصوصاً ساڑھے خطیباں واسطے مہینہ ڈیڑھ جڑا حبس دا موسم ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن بھائی ہم بھی نہیں پرواہ کرتے، ہم کہتے بولتے بولتے نکل گئی تو بولتے بولتے ہی جنت میں آنکھ کھل جائے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ پھر تسی پریشان کیوں ہوندے ہو؟ کہتے ہو سبحان اللہ۔ میں نے کہا وہ کل شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، میں نے بھی دیکھا ہے، وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب اور وزیر کھیل صاحب وہ کہہ رہے تھے یہ جڑے حالات نے انہاں حالات چ ملک چلدا، کہا کہ نہیں کہا؟ میں سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ یعنی کہ آپ بھی سمجھتے، میں بھی سمجھتا ہوں، باقی تو سارا جسم ہے، روح تو محسن نقوی صاحب ہی ہے نا۔ وہ کل ہاتھ کھڑے کر گئے تے نال کہہ گئے بھی اے سیاست داناں دا کام ہے، وہی چلا سکتے نے۔ میں کہا تانوں ہون سمجھ آیا؟ ساڈا بابا کئی سالاں تو سمجھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تانوں ہون گل سمجھ آئیے نا، ساڈا بابا کئی سالاں تو تانوں یہ گل سمجھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھی اپنا اپنا کام کریے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اللہ ابھی بھی ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب واسطے لڑنا حرام ہے، سیاست واسطے لڑنا جائز ہے۔ مذہب واسطے ایک دوسرے کو کچھ کہو تے او نہیں ٹھیک آ دی مسیت تے میں کہا الیکشن جنا چ ایک دوسرا سر کھولنا اے ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا واہ ناکامی ہے متاح کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سپ آ گیا، سپ نے آ کے ڈنگ ماریا۔ سپ نے کی کیتا ہے؟ ڈسا اس نے۔ واہ صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ صدیق نے اپنی ایڑی کو حرکت نہ دی۔ کیوں نہ دی؟ اگر ایڑی کو حرکت دوں گا تو مصطفیٰ جاگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ زہر نے تو اپنا کام دکھایا نا، اثر دکھایا۔ چلتے چلتے جب آنسو بن کے گرا نا، میں کہا پھر لبو۔ وہ جڑا بیٹھا نا امریکہ، اس بے ایمان سے بھی پوچھو، اللہ یاری سے بھی، اس بے ایمان سے رابطہ ہو تو اس سے بھی پوچھو۔ آپ کا بھی ذوق عجیب ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں قرآن بڑا ہے یا اللہ یاری بڑا ہے؟ ہوڑی بولو، ہوڑی ہوڑی۔ میں نے کہا قرآن بڑا ہے یا مرزا محمد علی جیلمی بڑا ہے؟ تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ جب قرآن نے فیصلے کر دیے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، پھر ایسے بدبخت جن کے باپ کا بھی نہیں پتا کیوں سنتے ہو ان کو؟ اللہ اکبر۔ اس نے جی یہ سوال کیا، اس نے یہ سوال، اور میں نے کہا تمہیں قرآن کا نہیں، تمہیں قرآن پہ یقین نہیں؟ اللہ اکبر۔ خیر توجہ رکھنا، جب آنسو گرا تو میں نے کہا دنیا والو تلاش کرو وہ آنسو کہاں گرا ہے۔ وہ آنسو وہاں گرا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ وہاں گرا ہے جس جگہ کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ آنسو گرا تو میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا۔ سبحان اللہ۔ حضور جاگے، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ آگے لمبی باتیں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔
اللہ یہ اتنا لمبا معاملہ، فرمایا میں نے یہاں پہ 3 چیزیں ثابت کرنی تھی۔ کتنی چیزیں؟ اللہ وہ کون سی؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ بکیں گے، صدیق کا ظاہر پاک نہیں تھا، نبی کے جسم کو صدیق کی گود میں لٹا کے میں نے بتا دیا جس جسم پہ ناپاک مکھنی بیٹھتی وہ صدیق کی گود میں آیا، صدیق بھی پاک نبی بھی پاک، صدیق بھی پاک نبی بھی کر میں نے کا انکار کرتا ہے۔ نمبر 2، میرے اللہ یہ آنسو کیوں گرا؟ فرمایا کچھ بے ایمان ایسے ہوں گے جو کہیں گے ظاہر تو پاک تھا لیکن باطن اندر سے نعوذ باللہ کچھ اور تھا، آنسو اندر کی چیز ہے، وہ میں نے نبی کے چہرے پہ گرا کے بتا دیا صدیق کا ظاہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے۔ اللہ تیسری حکمت کیا ہے؟ فرمایا اسی زہر کا اثر 2.5 سال کے بعد پھر ظاہر ہوتا ہے، آپ کی وفات کے وقت پھر ظاہر ہوتا ہے، میں نے صدیق کو شہادت کا تاج بھی تو پہنانا تھا نا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو آخری بات، اگر آپ سبحان اللہ پوری محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، پتہ چلے صدیق کے دیوانے بیٹھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو انہوں ایک اور گل دساں، اللہ اکبر، یہ بات کرنے کی تو نہیں ہے، چلو میں کر دیتا ہوں، اب ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہمارے بھائی ڈرائیور جو ہے نا، ان کو کسی سواری کا فون آیا، چیچا وطنی جانا ہے، تو انہوں نے ایک ڈرائیور کو کہا بھی آپ چلے جاؤ۔ وہ پہلی تو نہ نکر کرتا رہا، میں کہا بھی تہاڈا محکمہ بھی ساڈے محکمے والا ہی ہے، اللہ اکبر۔ میں کہا بھی اسی بھی کتے بیمار ہو جی ہے نا، دوے مولوی نے کہی تو چل جا، تو وہ کہندا جی میں اِداں تے میں تے اِداں تے میں تے اِداں، تے انہیں بھی پھر کنڈی ہر بندہ جاندا ہے۔ انہیں کہا بھی سواری جڑی ہے نا وہ انگلینڈ پارٹی ہے، انگلینڈوں بندہ آیا ہے، انہیں کہا میں ہونے گیا انہوں پتہ سی بھی انگلینڈی ہے، انہیں کرائے دے نال کوئی نہ کوئی شے ود دے دینی ہے، انہیں کوئی نہ کوئی شے ود دے دینی ہے۔ چلو میں کہ تسی سبحان اللہ نہیں کہندے تے میں تانوں ایک گل سنا دینا، خیر شاید سبحان اللہ کہہ دو۔ صدیق وہ ہیں، پہلے سن لو، صدیق وہ ہے جس کے لیے قیامت والے دن جنت کے 7 دروازے کھلے ہوں گے۔ ہوں صدیق دا دل چاہے جنہوں صدیق مرضی لے جائے، صدیق جنہوں کی کرے مرضی لے جائے۔ میں کہا جنہیں صدیق نہ جانا ہے وہ کہہ جائے سبحان اللہ۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ہوں ٹائم ہو گیا، 2-3 منٹ اگر کہو تے گل سمجھا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گل بڑی مزے والی ہے چونکہ ہوں آ گئی ہے نا، ہوں رہندی نہیں۔ اللہ اکبر، سننا ذرا، ایمان عقیدہ بنانا، عقیدہ۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بہت سے نکات مفسرین نے لکھے ہیں لیکن 2 نکات پیش کرنے لگا۔ نمبر 1، لصاحبہ، اس صاحبی سے مراد پوری امت، چاہے اہل و سنت ہوں یا اہل و تشیع ہوں، ہر کسی کا یہ عقیدہ نظریہ ہے، ان کی یہ تشریح ہے کہ اس صاحب سے مراد ابو بکر صدیق ہے، کہہ دو بے شک۔ میں نے کہا وہ جو علی یاری بیٹھا ہے امریکہ میں، لوگ کہتے بڑا علم ہے، عجیب بات ہے یار، جڑا اٹھتا ہے نکما ان تسی علم کہہ کے چک دیندے ہو تانوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے لصاحبی سے مراد کون ہے، اور وہ کیا کہتا ہے میرے منا مناظرہ کر لو صدیق اکبر دے ایمان تے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا آپ پاکستان پھر مناظرہ کریے، تو تے بیٹھا امریکہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے لصاحبہ، اس لیے اہل و سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہر کلمہ گو کا یہ عقیدہ ہے، جو صرف صدیق کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ کیوں؟ آپ کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے، جو آپ کی صحابیت کا ذکر کرے گا وہ قرآن کا کیا ہو جائے گا؟ منکر ہو جائے گا۔ اب دوسری عظمت سننا، جب باہر کافر آ گیا نا غار کے دروازے پہ، تو صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی دشمن آ گئے۔ کون آ گئے؟ میرے محبوب نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ یہاں پھر دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دیا، کہتا نعوذ باللہ ابو بکر ڈر گئے سی تو اس واسطے حضور نے کیا بھی باہر دشمن آ گئے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن۔ اور میں کہا عقل دے کوڑیا، تینوں عقل بھی کوئی نہیں تے علم بھی کوئی نہیں۔ تحزن، تحزن میں اپنا خوف نہیں ہوتا، دوسرے کا خوف ہوتا ہے۔ جو تحزن کا لفظ ہے
یہ اپنے خوف کے بارے میں نہیں ہوتا، کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یہاں صدیق کو اپنا غم نہیں ہے، کس کا غم ہے؟ بولو یار، کس کا غم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا چھوڑا، وہ سانپ بنا، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو رب نے کیا فرمایا؟ لا تخف، موسیٰ خوف نہ کر۔ وہاں موسیٰ کو خوف کس کا تھا؟ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی و حزنی، حزن غم کس کا تھا؟ اپنا یا بیٹے کا؟ میں نے کہا یہاں قرآن نے بتا دیا صدیق نو اپنی پرواہ نہیں سی، مصطفیٰ دی پرواہ سی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر رب نے کی کیا؟ ان اللہ معنا، میرے محبوب صدیق کو کہہ دے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، جہاں بھی اللہ کی معیت کا ذکر ہے نا وہاں قید ہے، ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع المتقین۔ تو دیکھ میں کتنا بڑا شدت پسند ہوں، ہاں میں ہوں شدت پسند، میں صدیق کی صداقت پہ، صحابہ کی عظمت پہ، اہل بیت کی عظمت پہ شدت پسند ہوں، کیوں نہ ہوں؟ میرا ایمان ہی یہ کہتا ہے کہ جو قرآن نہیں مانتا وہ مسلمان رہتا نہیں۔ میں نے کہا دیکھنا ذرا اب، ان اللہ معنا، جہاں بھی اللہ کی معیت کا ذکر ہے نا وہاں شرط ہے، ایمان ہے تو اللہ کا ساتھ ہے، ایمان نہیں تو اللہ کا ساتھ ہے، تقوی ہے تو اللہ کا ساتھ ہے، تقوی نہیں تو اللہ کا ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المحسنین، احسان ہے تو اللہ کا ساتھ ہے، وگرنہ اللہ کا ساتھ ہے۔ اور دنیا والوں تو انہوں حلے بھی صدیق سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو پھر بھی مبالغہ اور جناب تفسیر غلط نہیں ہوگی کہ نعوذ باللہ اگر تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کی بات مان بھی لی جائے کہ ابو بکر مسلمان نہیں رہے تھے، میں کیا مسلمان بن کے لینا کیے، کہتے ہیں اللہ کا ساتھ لینا ہے، تو میں نے کہا نعوذ باللہ اگر ابو بکر مسلمان نہ بھی رہیں تیرے عقیدے کے مطابق اللہ کا ساتھ تو پھر بھی ابو بکر کے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ میں نے کہا قرآن سے کیسے نکالے گا؟ نہیں نکال سکتا۔ تو یہ صدیق اکبر ہیں، اللہ ہمیں ان کی صداقت کے گیت گاتے گاتے موت عطا کر دے، کہہ دو آمین۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ